دیا ہے، اس لیے کہ ہم نے ولی کو اختیار دے دیا، اور اختیار یہ دیا کہ دیکھو تم پر ہمارا اب حکم بھی ہے اور تمہارے لیے ہمارا اختیار بھی ہے کہ تم بدلہ لو، اور بدلے کو وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، یہاں تک کہ سورہ شعراء نے اس پورے فریز کو رکھ دیا کہ وہ انتقام لیتا ہے، انتقام۔ یاد رکھ رہے ہیں آپ میں کیا کہتا ہوں؟ منتقم ہوتا ہے وہ، اتنا معتدل ہو کہ پھر منتقم بنے تو ذات واجب گواہی دے کہ ہاں حق پہنچتا ہے، حق پہنچتا ہے۔ تو اب اگر حق پہنچا اور حق نے یہ حق دے دیا کہ ہاں تم انتقام لے سکتے ہو، بس یاد رکھو فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، مارنا مگر مارنے میں حدود سے تجاوز نہ کرنا، اپنے حدود میں رہ کے مار دینا۔ آپ حیران ہوں گے اس ایک آیت نے فقہائے اسلام کو دن رات کے لیے مصروف کر دیا، اور یہ کہہ کے مصروف کیا کہ کون کون واجب القتل ہوتا ہے۔ تو صحیحین نے 3 مقامات کی نشاندہی کی کہ کسی کو مارا تو نتیجے میں قصاص اور پھر قتل عمد، کہیں زنا کا ارتکاب ہوا قتل، کہیں ارتداد کی سزا ہوئی قتل۔ اب یہ صحیحین ہیں، صحیح بخاری بھی صحیح مسلم بھی۔ صاحب تفہیم نے 2 اور باتوں کا اضافہ کر دیا، یہ کہہ کے کہ صورتیں 5 ہیں جس میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت تو یہ کہ اگر کوئی مزاحمت کرے اور جنگ کی منزل پر آ جائے اور عنوان بنے اسلام سے جنگ، تو ایسے مزاحم کو قتل کر دینا چاہیے، تو روک کے کیوں رکھا؟ میرا تو سوال یہ ہے۔ مزاحمت اگر ہو اسلام کی فوجوں سے تو ایسے کو پھر چھوڑا نہیں جاتا، ایسے کو مار دیا جانا چاہیے، ہے نا؟ ہے نا؟ اپنے آیت کو سنا نا، مجھ سے سنا ہے نا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، الا حق پہ مارنا ہے۔ اس الا میں 4تھی منزل صاحب تفہیم مولانا مودودی نے کہا کہ جو محارب ہو جائے، جو سامنے آ جائے، اسلام کی فوج کے سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے پھر۔ اور پھر آخری بات کہ اگر کوئی اسلامی حکومت کے تختے کو الٹے، صحیحین 3 مقامات پہ رک گئے، صاحب تفہیم 2 مقامات کے اضافے پہ آمادہ ہو گئے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی، وہ سب کچھ کہہ گئے۔ علی کے مقابلے پہ کوئی آئے، کہیں آپ بدر، احد، خندق، خیبر، نہروان پہ نہ رکیں، کیونکہ جو اسٹیٹس علی کا ہے ان جنگوں میں، پھر یہی اسٹیٹس رہے گا آگے کی غزوات میں بھی، جنگوں میں بھی، اس لیے کہ علی اللہ کا بھی نمائندہ ہے، رسول کا بھی نمائندہ ہے۔ اب کوئی دیکھیے میں بڑی احتیاط سے کام لے کے گفتگو کر رہا ہوں۔ سند میں نے دونوں نام دے دیے، صحیحین کو اٹھا کے دیکھیے، وہاں آپ کے پاس مولانا محمود الحسن ہاشمی کا ترجمہ ہوگا، شبیر احمد عثمانی کی تفسیر ہوگی، جا کے دیکھیے۔ وہ 3 باتوں پہ رک گئے۔ مولانا مودودی نے کہا نہیں، پوری باتیں ہوں اور 5 ہوں، پوری
باتیں اور پانچوں انہوں نے اضافے کا لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ دو اور منازل ہیں کہ کوئی متحارب ہو جائے اسلام کے مقابلے پر، اور اگر اسلام کی پرسونیفیکیشن علی کی ذات میں ہے، میں مقابل پہ آنے والوں کا نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ مقابل پہ چہرے بدل بدل کے آتے رہے، علی ایک ہی رہا۔ علی ایک رہا، اس طرف ادھر چہرے بدلتے رہے، تو وہ کوئی بھی ہو ذات پہ آ گیا تو پھر بچ کے نہیں گیا، اور اگر کسی کو چھوڑ دیا تو وہ بھی اس کو آزمانے کے لیے، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ تو اگر اس میں سے کچھ بچے کچھ آپ کو نظر آئے، ہم بھی انہیں چھوڑتے ہیں۔ ہم منتقم اس طرح کے نہیں ہیں کہ فلا یسرف فی القتل، حدود سے تجاوز نہ کرنا قتل کرنے میں۔ ہم کو معلوم ہے ہمارے حدود کیا ہیں، ہم کو معلوم ہے ہمارے قیود کیا ہیں، ہم کو معلوم ہے ہماری باؤنڈریز کیا ہیں، ہم شریعت اسلامی کے پابند ہیں۔ مولانا مودودی نے، میں نام لے رہا ہوں بار بار فقط اس لیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ نام سننا چاہتا ہے، شاید ان کی یہ نام اب متروک ہے، مگر میں اس نام کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں کہ جہاں انہوں نے کہا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس میں کسی غیر نفس کی گفتگو نہیں ہے، اگر اس میں تم بھی ہو تو تم اپنے آپ کو مار نہیں سکتے، اب وہ خود کش ہو یا خودکشی ہو۔ تم نہیں مار سکتے۔ لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق، تمہارا تصرف اپنی جان پہ نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے جانوں پہ کسی کو ولی بنا دیا ہے۔ اگر یہ لفظ مشکل ہے تو اس سے اور مشکل لفظ ہے، تمہاری جانوں پہ میں نے اس کو مولا بنا دیا ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، یہ مولا ہے۔ تو وہاں نہ اپنی جان لے سکتے ہو، نہ کسی نوزائیدہ کی جان لے سکتے ہو، نہ کسی پیدا ہونے والے کی جان لے سکتے ہو، تمہارا اختیار نہیں ہے، تمہارا اختیار نہیں ہے۔ تم زندگی کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہو، جو حقیقت حیات سے واقف ہوتا ہے وہ طے کرے کون رہے کون جائے۔ جس کو حیات کی حقیقت ہی کا علم نہ ہو وہ کہاں سے فیصلے کرے گا؟ اور جو فیصلہ ممکن نہیں ہے تو یاد رکھو، سب سے محترم وہ کہ جو مظلوم ہے، جو کسی جبر کا شکار ہوا، جو کسی جفا کی نظر ہوا، جو کسی استبداد کے حوالے ہوا، نہیں، یاد رکھو ہم اس کے قتل کو پسند نہیں کرتے، نہیں، اعلان اور بھی ہو رہا، ہم ایسا نہیں ہے کہ اس کے قتل کو تاریخ کے حوالے کر دیں گے کہ تاریخ فیصلہ کرے، نہیں، بہت غور سے سنیے میری بات کو، ہم اس کے ولی کو یہ تمکنت دیں گے، یہ سلطنت دیں گے، سلطنت دیں گے کہ پھر وہ انتقام لے، اور اس کے بعد صرف یہ کہنا کہ اسراف نہیں ہے قتل میں۔ اور انتہائی جملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں عنوان کو میں نے بنایا یا وضع کیا یا آپ کی خدمت میں پیش کرے، انہو کانا منصورا، ارے بے شک وہ مدد دیا گیا ہے، یعنی دنیا کی عدالت اسے مدد دے یا نہ دے، کورٹ اس کی مدد کرے یا نہ کرے، ماضی کا صیغہ ہے انہو کانا منصورا، تم تو اس کی مدد کرو گے، ہم نے مدد کر دی ہے۔ یہ قانون شریعت ہے، یہ عدالت عالیہ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، اس کو باقی رہنا ہے، اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوتی۔
اس میں سب کلوز نہیں لگتا، اس میں ایڈینڈم شامل نہیں ہوتا، اس میں امور طے شدہ ہیں۔ مشکل اس لیے نظر آتے ہیں کہ پہلے مظلوم کو تو پہچانو کہ مظلوم کون ہے۔ ایک ہی جملے میں اس کی تعریف ہے، مظلوم وہ جس کی حق تلفی کی گئی ہو۔ اور پھر یاد رکھیے، سمجھ میں جب آئیں گے جب آپ عقلاء کی گفتگو سنیں گے۔ مثنوی ہے معنوی، مولانا روم نے کہا، بہت آسان لفظ، بہت آسان ان کا ڈکشن ہے اور بہت آسانی سے یاد ہو جانے والے ہیں۔ عدل چه بود موضع اندر موضعش، ظلم چه بود موضع در ناموضعش، عدل چه بود آب ده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، مشکل مرحلہ نہیں ہے، کہتے ہیں پہلے سمجھو تو صحیح کہ عدل کیا ہے۔ کہتے ہیں عدل کچھ نہیں، وضع شیء علی محلہ، یعنی کسی شے کو اس کے جائز مقام پر رکھ دینا عدل ہے، کچھ اور نہیں ہے عدل کی تعریف۔ اور ظلم کیا ہے؟ اب ظلم کی تعریف عدل کی روشنی میں طے ہوگی۔ ظلم کی تعریف پہلے طے نہیں ہوگی، عدل کی روشنی میں۔ اگر کوئی کہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، تو طے پہلے اس کی ذات ہوئی ہے، تبھی تو کہا یہ ظلم ہے۔ تو عدل کی تعریف طے کر دی، وہ شے کہ جس کو اس کا مقام دے دیا جائے جو جائز ہے، وہ ہے عدل، وہ عدل ہے۔ اس میں ایک شخص بھی ہے، ایک گلدان بھی ہے۔ گلدان کو مطبخ میں نہیں رکھتے، آپ سمجھ گئے؟ جس کو مسند خلافت ملی ہو اس کو گھر میں محصور نہیں رکھتے، سمجھے آپ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل یہ ہے کہ جائز مقام پہ اس شے کو رکھ دیا جائے۔ ظلم کیا ہے؟ کہ مقام تو وہی ہے، کسی غیر کو اس کی جگہ رکھ دیا جائے، ظلم ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا جگہ وہی ہے، جگہ میں تبدیلی نہیں ہے، لیکن جس کو رکھ رہے ہیں وہ اس محل کے لیے بنا ہی نہیں ہے، وہ اس مقام کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ انگریزی کے لفظ کچھ آ جائیں تو پریشان مت ہو جائیے، سوٹیبلٹی ہے، اس میں ایبلٹی بھی ایک فیکٹر ہے، خالی سوٹ کرنا نہیں ہے، سوٹیبلٹی، وہ ایبلٹی یعنی لیاقت ہو، استعداد ہو۔ اگر کبھی ردا دوش پہ ڈالی جائے خلافت کی تو خد کاٹ اس میں پست نہ ہو جاتا ہو۔ اس میں کہیں تجسیم کی گفتگو نہیں ہے، تعلیم کی گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر تعلیم کی گفتگو کر رہا ہوں تو بس یاد رکھیے رکھ دیا آپ نے اس شے کو کسی ایسے مقام پر جو اس کے لیے ناموضوع ہے، یہ ظلم ہو گیا۔ اب ظلم ہاتھ اٹھا کے کسی کو تماچا مارنا نہیں ہے، اب ظلم کسی کو قتل کر دینا نہیں ہے، ظلم موضوع جگہ پہ کسی ناموضوع چیز کو رکھ دینا ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ اسی لیے ذرا سی تفصیل دے دی مولانا روم نے، اور یہ کہہ کے کہ عدل کیا ہے؟ عدل آب دادے اشجار را، عدل اصل میں درختوں کو پانی پلاتی ہے، ظلم کا کام کانٹوں کی پرورش کرنا ہے۔ ظلم آب دادن خار را، یعنی جب پانی پلانا تھا تو شجرہائے طیبہ ہے، وہ شجر نبوت ہے جس کو پانی پلانا تھا، پانی۔ حکیم شاعر جب بات کرتا ہے تو پھر وہ تفصیل نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ صاحبان علم ہے جو اس کے کلام کو سن رہے ہیں۔ تو مولانا روم نے کہا شجر کو پانی دینا تھا، کانٹوں کو پانی دینے لگے۔ جب کانٹوں کو پانی دیا تو کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ اب آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ایک فصل کانٹوں کی تیار ہو جائے، یہ جانے بغیر کہ کانٹوں میں دامن بھی الجھتا ہے،
کانٹوں سے رستہ بھی تنگ ہوتا ہے، کانٹوں سے صراط مستقیم پہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا جاتا ہے. خوب پانی دیا، خوب پانی دیا، 1400 برس سے آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں. مملکت خدا داد پاکستان خدا سلامت رکھے، مگر ایک اصول کے ساتھ کہ جس کا حق تھا اعلان حق کر دو، کتمان حق نہ کرنا. اس لیے کہ اگر کتمان حق ہوگا تو حق بحیثیت نعمت تم سے سلب کر لی جائے گی، اور اگر تم سے یہ نعمت سلب کر لی گئی تو تم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. 1441 ہجری کا محرم اگر یہ اپرچونٹی دے رہا ہے اور ایک اور موقع دے رہا ہے کہ مظلوم کی نصرت، تو پھر وہ میری نگاہیں فلسطین پہ جا کے نہیں رکتی، میری نگاہیں کہیں لبنان پہ جا کے نہیں رکتی، میری نگاہیں یمن اور بحرین پہ جا کے نہیں رکتی. کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ میری نگاہیں کشمیر پہ رکی ہوئی ہیں. نہیں نہیں، میں تو بیانڈ کشمیر کی گفتگو کر رہا ہوں. اس لیے کہ اگر مظلوم کی نصرت ہے اور کسی پڑوس میں تمہارا کوئی ساتھی مر رہا ہے جبر کے نتیجے میں، تو اس موومنٹ کو مسدود نہیں ہونا چاہیے خطے کے لیے. اس کو پھیل کر فقط یہ بتانا چاہیے کہ ہم ضامن ہیں مظلوم کی نصرت کے. اور یہ قوت خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سے، 1,24,000 انبیاء کی تلخیص ہے محمد، اور خلاصہ محمد اخلص ہے حسین ابن علی میں. تو اب یاد رکھیے، سمبل کوئی اور نہیں بنے گا، علامت کوئی اور نہیں بنے گا، رمزیت کہیں اور نہیں قرار پائے گی. از حسین، ہم نے حسین سے پایا ہے. کیا پایا؟ کیا پایا؟ ہم نے اخلاص عمل. از حسین آموز، از علی آموز، از حسین آموز، دونوں ہی اپنے مقام پر ہیں. اخلاص عمل، شیر حق را دام منزہ از دغل. ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو کہ جو شیر حق کا ہوتا ہے نا، اس میں پھر دغا بازی نہیں ہوتی، اس میں کوئی دغل نہیں ہوتا، وہ ڈبل سٹینڈرڈ پہ کام نہیں کرتا. اس کی ایک پالیسی ہوتی ہے، وہ آج ہو، کل ہو، قیامت کا آنے والا دن ہو. وہ پھر اگر یہ طے کرتا ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہے، اب کربلا ہوگی، تو پھر ذہن کو طے کرو کہ کربلا کو ہونا ہے. اور اگر کربلا کو ہونا ہے تو انسپریشن تمہارے باپ دادا نہیں ہو سکتے، بنے گا ایک ہی انسپریشن، اور وہ کوئی ذات نہیں ہے سوا سید الشہداء ابو عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام. پڑوسی کی مدد کرو، جار کی مدد کرو، یتیم کی مدد کرو. دیکھو اپنے ہمسائے کو فراموش نہ کرو. دیکھو یہ تمہارے بہت قریب ہے، تمہارا رفیق ہے، اس کی یہ عادتیں ڈالتے شریعت اسلامی نے ذہن کی ساخت و پرداخت کی کہ جب میچورٹی بلند ہو جائے تو پھر نصرت مظلوم میں حسین سمجھ میں آئے. جب تک یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، حسین سمجھ میں نہیں آئیں گے. چجائے کہ نصرت حسین جاتے ہوئے دنیا سے علی ابن ابی طالب نے دونوں بیٹوں کو، جن کے متعلق رسول کہہ چکے تھے، علی سن چکے تھے، ہما امامان قائمن او قائدہ، وہ کہتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں کہ خوف خدا پیش نظر رہے، خوف خدا پیش نظر رہے. وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا بَغِيًّا، اور یاد رکھو جتنا تمہارے پیچھے دنیا آئے آنے دو، تم دنیا کے پیچھے نہ دوڑنا. وَلَا تَعَصُّفَ، اور افسوس نہ کرنا، عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذَوِي عَنْكُمَا، کسی ایسی شے کا افسوس نہ کرنا جو تم سے روک لی جائے.
جو تم سے چھین لی جائے. کیا عجیب باتیں ہیں امیر المومنین کی. آپ پانی کے رکنے پہ کہتے ہیں میں خلافت کی گفتگو کر رہا ہوں. افسوس کفے افسوس نہ ملنا. جو چیز تم تک آئی ہی نہیں وہ تمہاری تھی ہی نہیں. اور سنو وَقُولَا بِالْحَقِّ، اور یاد رکھو قول تمہارا ہو تو حق پر ہو، مبنی بحق ہو. وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور اب جو عمل کرنا وہ اجر کے تعلق سے کرنا، پیش نظر اجر رہے. یہ مجلس وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ کی ایمینسفیکیشن ہے. یہ آپ معلوم ہے، یعنی یہ مظاہرہ ہے کہ اس مجلس میں ہم آئے، ہم نے حق کو قول بنایا. قُولَا بِالْحَقِّ وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور ہم جب بیٹھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کوئی اجر دینے والا ہے، ہمیں معلوم ہے ہماری شفاعت کرنے والا کوئی ہے. میں اپنے عمل کو ضائع نہیں کرتا، میں بلا فصل کام کرتا ہوں اور بلا اجر عمل نہیں کرتا. اور اس کے بعد دو جملے، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. 5 جملے، 25 لفظ قیامت تک کے لیے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور آنے والی نسلیں اگر اپنی اولاد کو فقط یہ وصیت کے 5 جملے اور 25 لفظ دے کے چلے جائیں تو اس سے بڑھ کے کچھ اور تحفہ ہی نہیں آنے والی نسلوں کے لیے. دیکھو حسنین، حسن و حسین، ایک بات کو یاد رکھو، ظالم سے ٹیبل ٹاک نہیں ہے. کونا للظالم خصما، ظالم سے دشمنی، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا. اور جب یہ کہہ دیا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور یاد رکھو جب 1 پوائنٹ ایجنڈا اس طرف ہے تو 1 پوائنٹ ایجنڈا اس طرف بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی مظلوم نظر آ جائے تو اس کے معاون و مددگار بننا. یعنی یہ جانچنے کا آلہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ کون علی والا ہے اور کون علی والا نہیں ہے. حق والا اگر ہے، نام میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. نام تو تعصب کو جنم دے گا، حق تعصب کو جنم نہیں دیتا. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. تمہارا کام یہ ہے ظالم کے دشمن رہو اور مظلوم کے معاون بنے رہو. مظلوم کے معاون، وہ برما میں ہو، وہ سیریا میں ہو، وہ آسٹریلیا میں ہو، وہ کسی یونائٹڈ کنگڈم میں ہو، وہ کسی الاسکا میں ہو، معلوم ہو جائے یہ مظلوم ہے اور حق پر ہے. اب آپ نے اپنی سلطنت کی وسعت کو دیکھا. آپ کے پاس اب جیوگرافک باؤنڈریز کا تصور نہیں ہے کہ وہ جگہ میری، یہ جگہ کسی اور کی نہیں. اب ہر جگہ میری ہے. یہ تصرف کوئی نہیں دیتا، دیتا ہے تو علی دیتا ہے، کوئی اور نہیں. کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو سنک کر لیا، سنک، ہم آہنگ ہوئے. اور جب ہم آہنگ ہوئے وہاں سے مظلومیت، یہاں سے جواب مظلومیت. اب آپ کا دائرہ اتنا پھیل گیا تو حیرانی مجھے اس لیے نہیں ہوتی کہ کربلا کے واقعے کو تو 1400 برس ہی ہوئے ہیں. قیامت کو نہیں معلوم کب تک جانا ہے. مگر اپنے تصرفات کی وسعت کو ذرا دیکھیے کہ 1400 نہیں 14 لاکھ برس گزر جائیں کربلا کو تو گزشتہ زمانے میں بھی آپ ہیں علمبردار مظلومیت کے، اور آنے والے زمانے بھی مظلومیت آپ ہی کا کی انتظار میں ہے. آپ کی یہ طاقت ہے تو ایک طاقت سمبولک ہے جس کو بیان کر دیا آپ کے محبوب خطیب عالم اسلام حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے. اور جب حضرت عباس کے تعلق سے گفتگو کی، تم نے کی ہے حسین کی نصرت. حسین مظلوم ہے، تم نے کی ہے حسین کی نصرت. قرب حق سے ملی عجب قوت، قرب حق سے ملی عجب قوت. اے علی عزم کربلا ہمت، رہ گئی حشر تک یہی طاقت. جس میں ایمان میں تم سے دم باقی، کٹ گئے ہاتھ ہے علم باقی.
ایک حسین کی نصرت کی عباس نے، ایک در در کی ٹھوکر نہیں کھائی عباس نے. حسین کے تھے، حسین کے ہو رہے. آنکھیں حسین کے ہاتھوں میں، آنکھیں بند حسین کی باہوں میں. سبق ملا آپ کو، سبق ملا. ایک کربلا ہمت کیسے بنتا ہے، عزم حسینی کا وارث کیسے بنتا ہے، کس طریقے سے. اسی لیے جب انتہائی قربانی کا وقت آیا اور عباس نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ جانے کی اجازت دیجئے، اذن وغیرہ دیجئے، تو کہا عباس کس کے حوالے مجھے کر کے جاتے ہو؟ عباس میں تنہا رہ جاؤں گا، عباس میری کمر ٹوٹ جائے گی. مگر کہا مولا سب صحیح ہے مولا، مگر میں زندہ رہوں اور آپ کو زخمی دیکھوں یہ ممکن نہیں. نصرت حسین میں کہاں تک عباس بڑے ہوئے ہیں، انتہائی منزل ہے. عباس گئے، کون کون نہیں گیا تھا؟ چاہنے والے بھتیجے گئے، بھانجے گئے، بیٹا گیا. ارے عباس کے بعد تو اب ایک ہی تو تھی نا چھوٹی سی امانت، رباب کی گود سے لیا اور پھر قبر کی گود میں دے دیا. اور واپس آئے، ایک ایک کو ودا کیا. زینب و ام کلثوم سے خدا حافظی چاہی. ایک مرتبہ سکینہ آ کے لپٹ گئی، سکینہ نے دامن کو تھاما، بس اتنا کہا کہ تم مظلومہ ہو، تم مظلومہ ہو، مگر یاد رکھو ستم دیدہ بھی ہو، ستم رسیدہ بھی ہو، ستم زدہ بھی ہو، کبھی پھپی کے کنار سے رخصت اختیار نہ کرنا. خدا حافظ سکینہ یہ کہہ کے ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آ کے بیٹھ گئے. بیمار امام کے قرین بیٹھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، آثار امامت کو منتقل کیا. آنکھیں کھولی، چہرے کا رنگ متغیر تھا. سوال یہ نہیں تھا کہ علی اصغر شہید ہو گئے، سوال یہ تھا کہ چچا عباس مارے گئے. علی اصغر کا خون تو اس وقت لگا نا کہ جب چچا دنیا سے سدھار چکے تھے. خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھے. ایک مرتبہ ذوالجناح کے نزدیک پہنچے، بیٹھنے کی طاقت نہ تھی. ایک مرتبہ بہن نے پردے کو الٹ کر بھائی کے بازو کو تھاما، پشت اسب پہ سوار کیا، مڑ کے خدا حافظ کہا، آہستہ سے ذوالجناح سے کہا بیٹے کی لاش کے قرین لے چل. یہ منظر عباس کا لاشا دیکھ رہا تھا. نصرت مظلوم میں گو کے ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر عرفا نے یہ لکھا ہے کہ عباس کا لاشا کنارے علقمہ کھڑا ہو گئے. ایک مرتبہ اشارہ کیا، عباس 2 دقیقے کے ہم بھی مہمان، یمین و یسار، خلف و ورا، زیر و زبر کرتے ہوئے. ایک مرتبہ فاطمہ کا چاند یزیدی فوج کے گھیرے میں آ چکا تھا اور ادھر سے ایک آواز تیار ہو رہی تھی، اب مجھے پہچانو، میں ہوں حسین کا بیٹا، انا ابن من قتل صبرا وکفا بذالک فقرا. میرے بابا کو گھیر کے مارا گیا، میرے بابا کو گھیر کے مارا گیا. یعنی اس طرح سے کہ کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے تیر چلے، کہیں سے تلواریں چلی، کہیں کسی نے ایک مرتبہ غول کیا، حملہ کیا، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے پشت فرس سے زمین کربلا پہ ایسے نہیں آئے. نیزوں کی انی پہ حسین کا جسم چھنی ہو چکا تھا. خاک کربلا پہ آئے، قاتل سینے پہ سوار ہوا، قاتل کی ہدایت کی. ارے بوسہ گاہ نبوی ہے، یہ کٹنے والی نہیں ہے. پشت سے حسین کے سر کو قطع کیا گیا، نو کے نیزہ پہ سر کو بلند کیا گیا. امام وقت نے ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا، بابا میرا سلام لو. اور ادھر زینب پردہ الٹ کے
پردہ الٹ کے لشکر والوں کو ہٹاتے ہوئے ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی ایک جسم کے نزدیک پہنچی جس پہ سر نہیں تھا، تیر ہی تیر تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے بس یہ پوچھا ہے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ایک مرتبہ آواز آئی آ جاؤ، بہت نزدیک آؤ، یہ زینب ہے، قربانی دے چکی تھی بچوں کی، قربانی دے چکی تھی بھتیجوں کی، قربانی دے چکی تھی شیرخوار کی، مگر ایک منزل ایسی بھی ہے کہ اس لاش کو جو حسین کی لاش ہے ایک مرتبہ ہاتھوں پہ اٹھایا اور قد رشید تھا، اٹھ کے ایک مرتبہ سوئے مدینہ رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پر نواسی کا سلام ہو، اور نانا حاضل حسین، یہ ہے آپ کا بیٹا، یہ ہے حسین مرمل بالدماء، اپنے خون میں لوٹ رہا ہے، مقطع الاعضاء، اس کے اعضاء و جوارے قطع کر دیے گئے ہیں، مسلوب الامامت والردا، نہ ردا ہے نہ امامہ ہے۔ کسی کی آواز آئی ارے خیمے جل رہے ہیں، ایک مرتبہ حسین کی لاش کو رکھا، خیموں کی طرف دوڑی، کسی سے یہ پوچھنے لگی کہ سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ نظر نہیں آتی، کنارے نہر علقمہ گئی، آواز نہیں آئی، مگر اب جب حسین کے لاشے کے نزدیک گئی تو یہ ضرور سنا کہ لاشے سے آواز آ رہی تھی شیعتی ما ان شربت ماء عذب فاذکرونی او بسمعتم بغریب فاندبونی، میرے چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، اور سنو اس وقت بہت یاد آئے جب میں نے علی اصغر کی قربانی دی، دیکھا باپ کے لاشے پہ سکینہ بیٹھی ہے، اٹھا کے کلیجے سے لگایا، سکینہ کو لے کے چلی، ادھر عمر سعد کے لشکر نے کہا ہم نے خیمے بھی جلا دیے، ہم نے سر بھی کاٹ لیے، ہم نے حسین کے سر کو تن سے جدا بھی کر دیا، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ اس لاش کو پامال کیا جائے، لاش کو پامال کیا جائے۔ عزیزو لاش کو رکھا گیا، 10 اسب سواران مختلف قبائل کے جمع ہوئے، یہ مظلوم کے ناصر نہیں تھے، یہ ظالم کے مددگار تھے، ہاں مگر نصرت مظلوم کے لیے وہ منصورہ ضرور تھی جو مادر حسین ابن علی تھی۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے میں نے دیکھا ایک معظمہ سر کے بال کھلے ہوئے لاش کے اطراف پھر کے کہتی ہے قرۃ عینی حسین ثمرۃ Ah